السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بیٹھ جاؤ, خیریت سے ہو؟ اچھا, بیٹھ جاؤ پھر. اچھا, فیصل محمود صاحب تلاوت کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. جزاکم اللہ. جزاک اللہ. ترجمہ باسل کریم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, وعلیکم السلام. ابھی آپ کے سامنے سورۃ النور کی آیت 56 کی تلاوت کی گئی ہے. اب اس آیت کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے, اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا, بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے, ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا, جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا, اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا, اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا. وہ میری عبادت کریں گے, میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے, اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں. جزاکم اللہ. جزاک اللہ. اچھا جی, جرمن ترجمہ باسل احمد عارف.
Assalamu alaikum tullah pyare Hazur. وعلیکم السلام. Nun folgt die deutsche Übersetzung des eben vorgetragenen Verses 56 der Surah Al-Nur. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Verheißen hat Allah denen unter euch, die glauben und gute Werke tun, dass er sie gewisslich zu Nachfolgern auf Erden machen wird, wie er jene, die vor ihnen waren, zu Nachfolgern machte. Und dass er gewisslich für sie ihre Religion befestigen wird, die er für sie auserwählt hat. Und dass er gewisslich ihren Stand nach ihrer Furcht in Frieden und Sicherheit verwandeln wird. Sie werden mich verehren und sie werden mir nichts zur Seite stellen. Wer aber hernach undankbar ist, das werden die Empörer sein. Jazakallah. جزاک اللہ. نظم شظم کوئی نہیں لکھی صدر صاحب؟ حضور اگر آپ اجازت دیں تو یقیناً اطفال موجود ہوں گے جو چند اشعار حضور کے سامنے پیش کریں. چلو چاند اشعار پیش کر دو. اب جو نے اتنا لمبی گیدرنگ کی ہے تو رشتہ دار نہیں تو کوئی حضور اسامہ میر نسیم الرشید صاحب کے بیٹے ہیں. چلو ٹھیک ہے جو ہوگا. میں کہا خود ہی نہ پڑھنے شروع کر دینا صدر صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی. باقی وہی ہمیشہ غیر اس کے سب ہے فانی. باقی وہی ہمیشہ غیر اس کے سب ہے فانی. غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی. جزاک اللہ. اس کے بیٹے ہو؟ میر نسیم الرشید. اچھا چلو بیٹھو. اچھا اب کیا کہتے ہو صدر صاحب؟ حضور خدام نے چند سوال تیار کیے ہیں جو حضور چلو رکھو پوچھ لو. سوال رکھے ہیں تو جی ہم نے ایک ترتیب مقرر کی ہے اس کے جو بھی کیا ہے کرو. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. خاکسار کا نام پرویز اختر ہے، مجلس قیائی سے ہے. میرا سوال ہے کہ کرونا کی وبا کی وجہ سے کافی جماعتی پروگرام منعقد نہیں ہو سکے، تو اس سال الحمدللہ جلسہ سالانہ UK بھی منعقد ہوا ہے. تو میں نے پوچھنا تھا کہ آپ کو کیسا فیل ہوا تھا، مطلب کیسے آپ نے محسوس کیا ہے 2 سال بعد پھر سے جلسہ سالانہ منعقد کر کے؟ اچھا محسوس کیا. جلسہ سالانہ ہو گیا الحمدللہ. پڑھا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے چاہے چھوٹے پیمانے پر صحیح لیکن توفیق دی. لیکن یہ ہے کہ آن لائن اس جلسے کو جو دنیا نے MTA کے ذریعے سے جماعتوں میں مختلف جگہوں پر اکٹھے ہو کے جمع ہو کے بھی سنا، اور
دوسرے گھروں میں بھی بیٹھ کے سنا، اور گھروں سے مجھے لوگوں نے لکھا کہ ہم نے تو گھروں میں بھی اکٹھے ہو کے سنا، اور وہی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی، لنگر کا آلو گوشت بنانے کی کوشش کی، لنگر کی دال بنانے کی کوشش کی۔ اس جماعتی طور پہ تو ویسے ہی ہو رہا تھا انتظام۔ تو اس میں بھی جو میری رپورٹس ہیں اس کے مطابق تو لاکھوں لوگوں نے جلسہ سن لیا، گیدرنگ کے جو اکٹھے ایک جگہ جمع ہو کے مختلف جماعتوں میں سنا، وہ بھی لاکھ سے زیادہ ہی ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کووڈ کے بعد ایک بریک تھرو کیا، اور آئندہ انشاءاللہ راستے کھل گئے۔ یہ جو خیال تھا کہ اب جلسے پتہ نہیں کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے، اور مایوسی سی ایک کیفیت، ایک یاس کی کیفیت طاری ہو گئی تھی جماعت کے لوگوں میں، وہ دور ہو گئی، اور وہ جب دور ہو گئی تو ظاہر ہے خوشی ہونی تھی اس سے مجھے، ٹھیک ہے۔ اور میرا خیال ہے تم لوگ بھی خوش ہو گئے ہوگا، نہیں ہوئے؟ جی بالکل، بس پھر جزاک اللہ۔ السلام علیکم پیارے حضور، وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے افغانستان کی جنگ کے بعد دنیا پہ کیا اثر پڑے گا؟ مجھے تو لگتا ہے تمہارے پہ سب سے زیادہ اثر ہو گیا، تمہارے سے افغانستان پہ نہیں بولا جا رہا صحیح طرح، ڈر گئے تم جنگ سے ہی، کچھ بھی نہیں اثر پڑے گا۔ یہ جنگ تو پچھلے 100 سال سے لڑی جا رہی ہے افغانستان میں، اس طرح ہی ہیں، فساد فتنے پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور جب سے القاعدہ بنی ہے پچھلے 25 30 40 50 سال سے، طالبان جب ہیں کم از کم 25 30 سال سے تو ہیں نا، بلکہ زیادہ، اس سے 70s سے شروع ہوئے ہیں، 60s کے آخر میں ہی شروع ہو گئے تھے آہستہ آہستہ۔ تو فساد اور فتنہ، اور کبھی کوئی حکومت آتی ہے، کبھی طالبان پہلے آتے رہے، کبھی دوسری حکومت آ گئی، پھر دوسری سیاسی حکومت آ بھی گئی، تو طالبان جو ہیں وہ پھر بھی لڑائی کرتے رہے، کچھ علاقوں پہ ان کا قبضہ رہا، کچھ رورل ایریاز میں ان کا قبضہ رہا، کچھ پہاڑوں پہ ان کا قبضہ رہا، کچھ بعض چھوٹے قصبوں اور شہروں پہ ان کا قبضہ رہا۔ تو یہ تو صورتحال افغانستان کی چل رہی ہے، اس وقت سے چل رہی ہے جب سے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا سید عبداللطیف شہید کی شہادت کے بعد کہ تو امن میں نہیں رہے گی زمین کابل، تو امن تو برباد ہو گیا ان کا۔ اور یہ امن کی کیفیت جو ہے وہ بے امنی کی کیفیت وہ چل رہی ہے، اور اب بھی طالبان آ گئے ہیں، تو یہ دیکھتے ہیں کس طرح حکومت چلاتے ہیں، اور کتنی دیر باہر کی حکومتیں ان کے ساتھ چل سکتی ہیں۔ دنیا میں آج کل کوئی بھی حکومت جب تک ان کی انٹرنیشنل برادری کے اندر شامل نہ ہو جائیں وہ چل نہیں سکتی۔ آخر آپس میں اتنا رابطہ ہو چکا ہے ملکوں کا، اور ہر ایک ملک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہے، تجارت ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں بہرحال طالبان کو بھی ریئلائز کرنی پڑیں گی۔ اگر تو یہ شرافت سے حکومت چلائیں گے تو دنیا کے ساتھ کچھ دیر چلتے رہیں گے، لیکن جو ان کی شدت پسندی کی سوچ ہے اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ فساد وہاں پیدا ہوں گے، اور ان لوگوں میں سے خود ہی لوگ اٹھیں گے۔ بلکہ اب بھی جس طرح انہوں نے طالبان نے آتے ہی افغانستان کے جھنڈے کو نیچے گرا کے اپنا طالبان کا جھنڈا لہرا دیا، یہ کوئی ملک فتح تو نہیں کیا تھا، تو افغانستان کا جھنڈا تو رہنا چاہیے تھا۔ اس پہ لوگوں نے ریئیکٹ کیا اور جلوس بھی نکالے، اور اس کے خلاف افغانستان کا جھنڈا بھی لہراتے رہے۔ اس کے نتیجے میں تو یہی خبریں ہیں کہ طالبان نے ان پہ فائرنگ بھی کی، کچھ لوگ مرے بھی۔ تو فساد اور فتنہ تو ابھی بھی پڑا ہوا ہے۔ دنیا پہ اس کا کیا اثر ہونا ہے؟ ہاں، ملک کے اوپر یہ اثر ہے کہ وہاں فتنہ و فساد پہلے سے بڑھ جائے گا اگر یہ طالبان اپنی پالیسی کو چینج کر کے امن اور صلح اور صفائی کی پالیسی پہ عمل نہ کریں گے تو ٹھیک ہے۔ باقی دنیا والی جو قومیں ہیں وہ دیکھیں گی کہ کس حد تک، اگر دنیا کو یہ محسوس ہوا کہ یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے تو پھر دوبارہ وہاں کوئی نہ کوئی حکومت آئے گی اور قبضہ کرنے کی کوشش کر دی۔ امریکہ پہلے رشیا تھا، رشیا نکلا تو امریکہ نے قبضہ کر لیا، اب امریکہ نکلا ہے تو چائنا شاید اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے وہاں دخل اندازی کرے، پھر اور بعض ملک آئیں گے وہ بھی دخل اندازی کریں گے۔ تو اس طرح ایک تھوڑی سی سیاست میں، بین الاقوامی سیاست میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا ہوگی اس ریجن کی امپورٹنس کی وجہ سے کہ افغانستان پہ کسی کا قبضہ رہے، لیکن یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو طالبان ہیں وہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں۔ تو ابھی آگے دیکھو کیا ہوتا ہے،
پھر پتہ لگے گا صورتحال 2-4 مہینے گزرنے دو، پتہ لگ جائے گا، ساری صورتحال واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور، السلام. خاکسار کا نام ودود احمد ہے. میرا سوال ہے کہ کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ کرونا کی وبا کی وجہ سے انسان کی نفسیات وہ نگیٹو ہو رہی ہے، اثر انداز ہو رہا ہے. اور میرا سوال ہے پیارے حضور کہ آپ کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے اور اس سے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ میری میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. سائنٹسٹ کہتے ہیں، وہ سائنٹسٹ اس لیے کہتے ہیں جو لوگ دنیا دار ہیں، وہ دنیا داری کی سوچ رکھنے والے، جن کا کلبوں میں جائے بغیر گزارا نہیں ہے، جن کا شراب کٹھے پیرے پیے بغیر گزارا نہیں ہے، جن کا ہاؤ ہو کیے بغیر، ناچ گانے کیے بغیر گزارا نہیں ہے، ان پہ جو پابندیاں لگی ہیں تو وہ پریشان ہو گئے. ویسے بھی کوئی بھی بیماری جب آتی ہے اور جب اس کو اتنا زیادہ وسیع پیمانے پر پھیل جاتی ہے، پینڈیمک ہو جاتی ہے اور ساری دنیا اس میں انوالو ہو جاتی ہے، ایک نفسیاتی اثر یہ پڑتا ہے کہ پتہ نہیں ہم بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. مگر اگر یہ انسان کو یہ پتہ ہو کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور جو احتیاطی تدابیر اللہ تعالیٰ نے کہی ہوئی ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، جو علاج اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں ان کو، جو میسر علاج ہیں وہ کرنے چاہیے، تو پھر دنیا کی بعض چیزیں نہ ملنے کی وجہ سے، بعض ایکٹیویٹیز نہ ہونے کی وجہ سے، یا بعض جو روٹین ہے اس کی تبدیل ہونے کی وجہ سے ایک معمولی پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن اتنے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حالات جلد بدلے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اگر دنیا والے تو یہ جو ڈپریشن والی بیماری ہے اگر کسی کو ہے اس پینڈیمک کی وجہ سے، وہ بھی دور ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دنوں کو اطمینان ملتا ہے. تو اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن دنیا دار اس طرف رجوع نہیں کرتے، اس لیے وہ زیادہ متاثر ہوتے جاتے ہیں. باقی جہاں تک میری روٹین کا سوال ہے، میری سوال یہ ہے کہ ملاقاتیں بند ہو گئیں جو آمنے سامنے ہوا کرتی تھیں. اس کے علاوہ تو میری روٹین میں کوئی فرق نہیں پڑا. مجھے تو صبح سے لے کے شام تک کام کے بعد فرصت ہی نہیں ملتی. مجھے پتہ نہیں لگتا پینڈیمک باہر پھیلا بھی ہوا کہ نہیں ہے. اور وہ جو تھوڑی بہت کمی تھی ملاقاتوں کی، وہ اس طرح ورچوئل ملاقاتوں سے تم لوگوں سے کر کے میں پوری کر لیتا ہوں. کم از کم ہفتے میں 2 دن تو اس طرح گزر جاتے ہیں. باقی مصروفیت ہوتی ہے، پھر دفتری ملاقاتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں میری، باقی خطوں کتاب بھی چل رہی ہوتی ہے، ڈاک بھی چل رہی ہوتی ہے. یہ سب سسٹم چل رہا ہے اللہ کے فضل سے. جماعت احمدیہ کہ اتنی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس کے کاموں کو دیکھنا، نگرانی کرنا، وہ وقت کا پتہ ہی نہیں لگتا کس طرح گزر گیا، بلکہ وقت تو تھوڑا لگتا ہے اور کام زیادہ لگتا ہے. ٹھیک. جزاک اللہ پیارے حضور. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. امن پسند آدمی. میرا نام ہے امن امینی. امن امین، ماشاء اللہ. تم امن رکھتے ہو، کبھی نہیں لڑائی کی کسی سے، بڑے امن سے رہتے ہو. اچھا چلو پھر بتاؤ. میرا سوال تھا کہ کیا احمدی لڑکے غیر احمدی کے ساتھ یا غیر مسلمان عورت کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں؟ تمہاری تو ابھی عمر شادی کی آئی نہیں، تمہیں کیا فکر ہے؟ تم نے شادی کرنی ہے؟ ہیں شادی کب، کتنی عمر ہو گئی تمہاری؟ 16. ابھی 10 سال تو کم از کم اور صبر کرو نا. 10 سال کے بعد جو تمہیں شادی کرنی ہوگی پھر دیکھنا. بات یہ ہے کہ احمدی لڑکوں کو چاہیے کہ احمدی لڑکیوں سے شادی کریں. جماعت احمدیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ منع فرمایا کہ احمدی لڑکیاں غیروں سے شادی کریں. اگر احمدی لڑکے بھی غیر احمدی لڑکیوں سے شادیاں کرنے لگے تو احمدی لڑکیاں کہاں سے شادی کریں گی؟ ٹھیک ہے. اس لیے احمدی لڑکوں کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے دین کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنی لڑکیاں جو ہیں
احمدی لڑکیاں ان کا احساس کرنے کے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ احمدی لڑکیوں سے ہی شادی کریں، ٹھیک ہے؟ اور جو نیکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ تم شادی کرتے ہو بہت ساری وجوہات کی بنا پہ، اس میں سے ایک یہ ہے کہ تمہیں کسی لڑکی کی شکل اچھی لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، اس سے تم اس کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتے ہو، یا تم کسی دولت مند امیر خاندان گھر کی لڑکی ہے، اس گھر کے امرت کی وجہ سے شادی کرتے ہو، یا اس کے خاندان کی بڑائی کی وجہ سے شادی کرتے ہو، ہیں جو دنیاوی وجوہات ہیں بہت ساری، ان کی وجہ سے اکثر لوگ شادی کرتے ہیں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی رشتہ وہ ہے جب تم لڑکی کا دین دیکھ کے شادی کرو، اور ایک احمدی لڑکے کو، ایک احمدی مسلمان لڑکے کو، ایک حقیقی سچے مسلمان لڑکے کو دین دیکھ کے شادی کرنی چاہیے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس کے مطابق ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ احمدی لڑکیوں سے شادی کریں۔ ہاں اگر کوئی بعض دفعہ بہت ہی مجبوری ہو جاتی ہے تو پھر احمدی لڑکا غیر احمدی مسلمان سے شادی کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ احمدی نکاح پڑھائے۔ اور جہاں تک دوسروں کو سوال ہے، دوسرے جو مذہب والے ہیں وہ تو کہنے کو تو اہل کتاب کہہ دیتے ہیں، جی اہل کتاب ہیں، لیکن عملاً وہ حضرت عیسیٰ کو تو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اس کا مطلب وہ شرک کرنے والے بھی ہیں۔ اس لیے صرف یہ کہنا کہ اہل کتاب ہیں اس لیے شادی جائز ہے، وہ جائز اس لیے نہیں کہ وہ عیسائی بھی آج کل جو ہیں وہ اس کو اپنا جو ایمان ہے ان کو، یا تو ایمان ان کو خدا تعالیٰ پہ نہیں، ایمان ہی چھوڑ بیٹھے ہیں، اللہ پہ ایمان ہی نہیں۔ جب اللہ پہ ایمان نہیں تو ویسے ہی ختم ہو گئے، دیریہ بن گئے۔ یا جو ایمان رکھتے ہیں عیسائیت پہ وہ شرک کرنے والے ہیں، اس لیے ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اس لیے بہتر یہی ہے اگر احمدی نسل کو سنبھالنا ہے تو احمدی لڑکے کو احمدی لڑکی کے ساتھ ہی شادی کرنی چاہیے۔ باقی جہاں تک گناہ اور ثواب کا سوال ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے، ہمیں انتظامی لحاظ سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح اپنے لڑکوں کو سنبھال سکتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو سنبھال سکتے ہیں، اور آئندہ نسلوں کو سنبھال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم میرا السلام۔ نام تم طفل ہو کہ خادم ہو؟ جی تم طفل ہو کہ خادم ہو؟ خادم ہوں، خادم ہو، بغیر ڈیڈی کے خادم ہو؟ اچھا چلو بتاؤ۔ کتوائی ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ، کٹوائی ہے۔ اچھا جی میرا نام ماہد احمد ہے۔ میرا سوال ہے آپ سے، آپ کو اپنی مصروفیات مشکل لگتے ہیں؟ ظاہر ہے کام جو ہے اگر صحیح طرح کرنا ہو تو کام تو مشکل ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ تقریباً روز کا روز کام میں نکال ہی لیتا ہوں۔ باقی پھر بھی فکر یہ رہتی ہے کہ جو حق ہے کام کرنے کا ادا ہو جائے، اگر نہیں ادا ہوا تو کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ ہو، تو اس لحاظ سے مشکل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، باقی کام تو ہر کام اگر سنجیدگی سے آدمی نے کرنا ہے تو مشکل ہی ہوتا ہے، اس کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارا حضور، وعلیکم السلام۔ میرا نام طیب ولید گرایا، اور میرا سوال یہ ہے کہ عالمیہ سے گرایا، اچھا جی ماشاء اللہ، ہاں جی فرماؤ، کیا فرماتے ہو گرایا صاحب؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ عالمیہ سے کیسے دعا کرنی چاہیے کہ عالمیہ اس دعا کو جلدی قبول کر لیں؟ کیسی دعا کرنی چاہیے؟ پہلے تو اپنی حالت کو دیکھنا چاہیے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ نے جو مجھے حکم دیے ہیں کہ یہ کرو، ان کو کر بھی رہا ہوں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم لوگ 5 نمازیں پڑھو، وقت پہ ادا کرو، تو کیا تم 5 نمازیں پڑھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا ذکر کو یاد رکھو، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے دنیا کے باقی ہر چیز سے زیادہ بڑھ کے محبت کرو، تو کیا وہ محبت کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کریم میں جو حکم دیے ہیں میں نے
کرنے اور نہ کرنے کے ان پہ عمل کرو، وہ کرتے ہو ہیں؟ یہ ساری شرائط پوری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے سے دعا کرو پھر تم میرے صحیح بندے بن جاؤ گے، اور جب بن جاتے ہو تو پھر میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے پہ ایمان تمہارا پختہ ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں، اور اگر کوئی دعا نہ بھی سنوں تو یہ سمجھ لو کہ یہی اللہ تعالیٰ کی بہتری تھی، کہ یہ کام جو تھا میرے لیے بہتر نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرنے کے لیے ضروری ہے جب اللہ تعالیٰ پہ تمہارا ایمان مضبوط ہو اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے والے ہو تو پھر درود شریف بھیجو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ حضرت نے فرمایا کہ جو دعا درود کے بغیر ہوتی ہے وہ زمین آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے، ٹھیک ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ تو درود شریف زیادہ پڑھنا چاہیے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ایک نہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو نہ قرآن پڑھ رہا ہو، اپنی مرضی سے اپنا سارا وقت گزارے، اور جب کسی مشکل میں پڑے تو آ کے سجدہ کر کے کہہ دے، 2 دن نماز پڑھ کے کہہ دے اللہ میاں میری دعا قبول کر لے، اور اس کے بعد پھر جب کام ہو جائے تو پھر چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو سمندر میں پانی میں گھر جاتے ہیں اور طوفان ان کو پکڑ لیتا ہے تو بڑی دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے بچا لے بچا لے، ہم تیری عبادت کریں گے، اور جب خشکی بھی پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مارنا ہو تو خشکی پہ بھی آفتیں نازل کر سکتا ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان مضبوط کرو۔ جب ایمان مضبوط ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کسی دوست کو، دنیا دار دوست کو بھی تم جب دوست بناتے ہو تو اس کو اس کی باتیں نہ مانو اور اپنی اس سے منوائی جاؤ تو ایک دم وقت وہ دوست تمہیں چھوڑ دے گا، یا وہ دوست کہے کہ نہیں صرف میری باتیں مانی جاؤ اور میں تمہاری بات نہیں مانوں گا تو تم اس کو چھوڑ دو گے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ سے دوستی کا معاملہ ہے، دوستی کا تعلق رکھو تو پھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ سن بھی لیتا ہے، اور اگر کوئی دعا قبول نہیں کرتا تو پھر بھی دل میں تسکین پیدا ہو جاتی ہے، دل میں سکون پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں بھی سنی تو تب بھی میرے لیے بہتر ہوگی۔ آدمی پھر پریشان نہیں ہوتا، پھر فکر نہیں ہوتی، پھر ڈپریشن میں نہیں پڑ جاتا انسان، ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ جزاک اللہ جی۔ چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیارے حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام اماد احمد ہے اور میرا سوال ہے کہ جب ہم اسکول کے بعد ایک دوسرے شہر جاتے ہیں اسٹڈی کرنے کے لیے، کیا تو ہم نے اسکول کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اسٹڈی کرنے کے لیے ایک دوسرے شہر جاتے ہیں۔ اچھا، ہائر ایجوکیشن کے لیے جاتے ہو، یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتے ہو، اچھا، پھر کیا کرتے ہو؟ کون سی چیزیں دیکھنی ہیں ادھر جا کے؟ کون سی چیزیں دیکھنی ہے؟ پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہے، تم یہ دیکھو کہ تم ایک احمدی مسلمان لڑکے ہو، اور ایک احمدی مسلمان لڑکے کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس کو نمازیں 5 وقت پڑھنے والا ہونا چاہیے، اس کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہونا چاہیے، اس کو برے لوگوں کی صحبت سے بچنے والا ہونا چاہیے، اس کو اچھے دوست، نیک دوست بنانے چاہیے جو ہوں، پڑھائی کرنے والے ہوں، پڑھائی پہ توجہ دینے والے ہوں۔ یہ نہیں کہ آوارہ گرد قسم کے لوگ جو کینٹینوں میں اور ریسٹورنٹوں میں بیٹھ کے گپیں مارنے والے ہوں یا بازاروں میں پھرنے والے ہوں، ان کے ساتھ ان کو دوستی لگا لو۔ پڑھنے والے لوگ جو لائبریری میں بیٹھ کے پڑھنے والے ہیں، محنتی ہیں اور ہوشیار ہیں، ان سے دوستی لگاؤ، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے مسلمان ہے یا احمدی مسلمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن اچھے دوست بناؤ، اور اچھے دوستوں کی دوستی سے فائدہ ہو، ان کو پھر اپنا نمونہ دکھاؤ۔ اگر نماز کا وقت ہو گیا تو اس کو کہو بھی دوست کو کہ بھئی میرا نماز کا وقت ہے، میں نماز پڑھ کے بھی آیا، اس کو بھی پتہ لگے کہ تم دیندار ہو، اور اس پہ ایک نیک اثر ہو تمہاری صحبت کا۔ قرآن کریم کی یا دین کی باتیں سیکھو، ان کو بھی کبھی کبھی باتوں میں ذکر کر دو، ڈسکشن ہوتی ہے نا جب لڑکوں کی تو کر دو۔ تو یہی چیز ہے کہ جا کے اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے اچھے اخلاق کی حفاظت کرو، اور اپنے پڑھائی کا پوری طرح خیال رکھو، اور محنت کر کے جس مقصد کے لیے گئے ہو اس مقصد کو پورا کرو، اور یونیورسٹی کی پڑھائی کو مکمل کر کے پھر واپس آؤ، اور اپنے دوستوں پہ نیک اثر ڈالو اور نیک اثر لوگوں کا لو۔
ٹھیک جی انشاءاللہ. چلو. السلام علیکم پیارے حضور. میرا وعلیکم نام السلام. مقرب احمد ہے. ہاں جی مکرم صاحب. مقرب وہی اس کے مقرب ہیں جو اپنا آپ کھوتے ہیں. اچھا میرا سوال ہے کہ آج کل جو کرونا کی وبا چل رہی ہے اس میں گھروں میں بھی بہت مسئلے ہوئی ہیں اور اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے گھروں میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کہ مسئلے کہ ایک دوسرے کی لڑائیاں. بات یہ ہے اس کرونا کی وبا میں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا چاہیے نا. اگر یہ وبا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے تو تب بھی آپس میں محبت پیار قائم ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی اور توبہ مانگنی چاہیے. آپس میں صلح صفائی کی فضا پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس اطلاع کو ہمارے سے دور کر دے، وبا کو دور کر دے. اور اگر یہ کوئی امتحان ہے تو تب بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس امتحان میں کامیاب کر دے اور اس میں آپس میں محبت اور پیار پیدا ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھو. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حقوق العباد کی طرف بہت توجہ دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنا حق جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، لیکن بندوں کا حق اگر تم ادا نہیں کرتے تو وہ معاف نہیں کرتا. اگر خامند بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا اور لڑائیاں بلا وجہ کر رہا ہے، ابھی میں نے اتنا لمبا خطبہ دیا ہے، تقریر کی ہے لجنہ جلسے پہ، تو وہ گناہ گار ہے. اگر بیوی خامند کا حق ادا نہیں کر رہے، بلا وجہ لڑائیاں کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ بھی حق ادا نہیں کر رہی. اگر بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں تو وہ بھی حق ادا نہیں کر رہے. اگر باپ بیٹیوں کو بچوں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہا تو وہ بھی حق ادا نہیں کر رہا. اگر ماں چڑچڑی ہو گئی ہے اور بچوں کو تنگ کر رہی ہے تو وہ بھی نہیں. کہ سب کو ایسی حالات میں تو سب کو ایک اکٹھے ہو کے ایک ہو جانا چاہیے، ایک ایسی طاقت بن جانا چاہیے جو اکٹھی ہو. ٹھیک ہے، تو پھر ہی اللہ تعالیٰ کے فضل بھی جذب ہوتے ہیں. تو اس میں تو ٹھیک ہے حالات کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ نہیں کر سکتے، لیکن اتنے بھی حالات کوئی نہیں ہیں. تم لوگ کون سی پابندی کرتے ہو سارے گھر والے؟ کرونا کی وجہ سے کام میں ذرا سی تھوڑی سی اوپر نیچے ہو گیا، لیکن بازاروں میں بھی نکل جاتے ہو، سڑکوں میں بھی پھر رہے ہوتے ہو، پارکوں میں بھی چلے جاتے ہو ہیں. جہاں باپ کا دل چاہتا ہے وہ بھی اپنے دوستوں میں گپیں مارنے چلا جاتا ہے، جہاں ماں کا دل چاہتا ہے وہ بھی اپنے سہیلیوں میں چلی جاتی ہے گپیں مارنے، جب تم لوگوں کا دل چاہتا ہے تم لوگ بھی نکل جاتے ہو. تو اتنی تو پابندی کوئی نہیں ہے کہ کر رہے تم لوگ 100% پابندی کر رہے ہوتے تو یہ وبا پہلے ختم ہو جاتی. ہاں بعض ریسٹرکشن کی وجہ سے بعض دفعہ نفسیاتی اثر ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس ریسٹرکشن کو دور کرے اور اس بیماری کو دور کرے اور ریسٹرکشنز ختم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ فضل فرمائے. تو یہ تو دعاؤں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے حق کس طرح ادا کرنے ہیں. ٹھیک، وہ کرو گے تو سب گھر میں سکون اور ماحول ہوگا. یہ تو عام حالات میں بھی نہیں، کرونا تو بہانہ بن گیا. پہلے باپ جو تھا وہ گھر سے باہر رہتا تھا سارا دن، تو وہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ اس کا مزاج کیسا ہے. اب وہ کیوں گھر میں رہتا ہے اس لیے اس کی سختیاں بچوں کو بھی جھیلنی پڑتی ہیں، بیوی کو بھی. اس لیے تم کہتے ہو ابا نے ایسا کر دیا، ابا نے ایسا کر دیا، یا اماں چڑچڑی ہو گئی ہیں. پہلے تم لوگ بھی باہر گھومتے رہتے تھے، اب تم لوگ بھی ذرا کم باہر گھومتے ہو، لیکن گھومتے ہو یہ مجھے پتہ ہے نا. چلو بس دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو چل دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور، وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں جانوروں کا شکار کرنے کی اجازت ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بہت رحم اور اچھے سے پیش آتے تھے. بالکل شکار کرنے کی اجازت ہے، قرآن شریف میں بھی لکھا ہوا ہے شکار کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، اسلام میں تو قرآن شریف میں بھی لکھا ہوا ہے کہ شکار کی اجازت ہے. اور اس لیے حج کے موقع پہ جاتے ہوئے بھی زمینی شکار کی کرنے کی اجازت نہیں ہے. صرف سمندری کھانا تم کھا سکتے، شکار کر سکتے ہو ان دنوں میں، جن دنوں میں حج کے لیے جو لوگ اس لیے سے نکلتے ہیں ان دنوں میں. باقی یہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ شکار کے اوپر جب تم جس چیز سے شکار کر رہے ہو اس ہتھیار پہ
تو بسم اللہ پڑھ کے شکار پہ طرف پھینکو، اور اگر شکار مر جاتا ہے تو وہ جائز اور حلال ہو جاتا ہے. اس کو اگر زخمی ہو رہا ہے تو فوری طور پہ پکڑ کے اس کو ذبح کر لو تاکہ تکلیف نہ ہو. تو شکار تو جائز ہے، شکار کیا کرتے تھے، جانور وہ مہربان تھے علیہ السلام. تو ہم گائے اور بکری اور اونٹ وغیرہ بھی تو ذبح کرتے ہیں کھانے کے لیے، تو وہ بھی تو جانور ہی ہیں نا. صرف وائلڈ لائف پہ کیوں تمہارا زور ہے اتنا زیادہ؟ تم وائلڈ لائف کنزرویشن کے زیادہ وہ لگتے ہو حمایتی. لیکن جانوروں کا شکار جائز ہے، لیکن ہر جانور جو ہے حلال نہیں ہے. یہ دیکھنے والا جو حلال جانور ہیں وہ جائز ہیں، اور بعض جانور پرندے ہیں مثلاً ان کا شکار بھی جائز ہے. فیزنٹ ہے، تیتر ہے، بٹیر ہے، ان کے شکار جائز ہیں. ایک دفعہ خلیفہ ثانی ایک چھوٹا سا پرندہ شکار کر کے لائے، غالباً طوطا تھا یا کیا تھا یا اس طرح کی چیز تھی. مثلاً نے فرمایا کہ گو اس کو کھانا حرام نہیں ہے، لیکن ہر جو پرندہ اور جانور ہوتا ہے اس کو شکار بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ خوبصورتی کے لیے بھی ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس لیے بڑے جانور جہاں تک ہرن ہے یا اور اس طرح کے جانور ہیں ان کو شکار جائز ہے. یہ پرندے ہیں، فیزنٹ ہے، تیتر ہے، پارٹریج وغیرہ جائز ہیں. لیکن ایسی چیزیں جو خوبصورت چڑیاں وغیرہ ہیں، پرندے ہیں، طوطے ہیں، اس قسم کے شکار جائز نہیں ہیں. جائز تو ہوں بھی تو ان سے بچنا چاہیے کرنے سے. ٹھیک ہے، باقی اسلام میں بالکل جائز ہے جانوروں کا شکار، لیکن اس کو تکلیف نہ دو. ایسے ہتھیار سے مارو کہ جلدی مر جائے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم پیارے حضور. میں تقریباً 4 سال سے نیشنل حفظ کیمپ میں قرآن حفظ کر رہا ہوں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا بالکل بھی دل نہیں کرتا پڑھنے پہ. اچھا، مجھے کوئی ایسی جی کتنا حفظ کر لیا ہے؟ 16 سپارے الحمدللہ. 4 سال میں؟ جی. ساتھ پڑھائی بھی کر رہے ہو؟ جی. اچھا، کتنے سال کے ہو گئے ہو؟ میں 16 سال کی عمر. قرآن شریف تو حفظ کرنے کے لیے 12 سال سے پہلے کر لو تو حفظ ہوتا ہے. اس کے بعد تو کہتے ہیں حافظ کے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب تم کر رہے ہو تو دل نہیں کرتا تو جو تمہیں یاد ہے وہی کم از کم دہرائی کرتے رہو تاکہ وہ تو یاد رہے. اگر آگے نہیں بھی حفظ کرنا تو اگر کر لو تو بڑی اچھی بات ہے. اور ربی شرح لی صدری و یسر لی امری کی دعا پڑھتے رہا کرو. ٹھیک ہے، اور اگر نہیں پڑھنا آگے تو لیکن جتنا کر لیا ہے اس کی ریویژن کرتے رہو تاکہ وہ ہمیشہ یاد رہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. پیارے وعلیکم دوست، میرا السلام. نام راجہ رسلان احمد ہے، جماعت رائے سے. اور میرا سوال یہ ہے کہ ہم جماعت کے لیے کس طرح مطلب بھرپور طریقے سے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، اور جماعت کو کس فیلڈ کی زیادہ ضرورت ہے دنیاوی پڑھائی کے لحاظ سے؟ جماعت کو جس فیلڈ میں بھی جاؤ، جہاں بھی جاؤ، یہ کوشش کرو کہ تم نے جتنا زیادہ اوپر جا سکتے ہو جانا ہے. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. پڑھائی میں ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، آرکیٹیکٹ ہے، لائر ہے، ٹیچر ہے، کہیں بھی ہو، اپنے ماحول میں جہاں بھی جاؤ، اپنے پروفیشن میں اپنے ماحول میں اثر ڈالو گے تو احمدی ہو، اور احمدی مسلمان ہو. اور ہمارا کیا مقاصد ہیں، اور ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو دنیا میں قائم کرنا اور دین اسلام کی خوبیوں کو بیان کرنا. اور یہ جب دنیا کو پتہ لگے گا تو وہ آپ کی طرف توجہ بھی کریں گے. اور یہی سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے ہر احمدی کا. ہر ایک جو ہے وقف زندگی وقف کر کے جماعت کے جو مین نظام ہے وقف زندگی کا، اس میں تو نہیں شامل ہو سکتا کہ جو پرماننٹ 24 گھنٹے صرف جماعت کی خدمت کرے. بہت سارے واقفین نو ہیں، جماعت اتنے لوگوں کو ابزارب بھی نہیں کر سکتی. لیکن اس کا حق ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو بھی پڑھائی کرنی ہے کرو، اور اپنے اپنے فیلڈ میں
جماعت کی اور اسلام کی صحیح تصویر اور تعلیم پیش کر کے لوگوں کو دنیا کی حقیقت بتاؤ، اور وہی سب لوگوں کا کارنامہ ہے. اور یہ کر لو تو ایک نسل کے بعد دوسری نسل پھر اس طرح ہی ملک فتح ہوتے ہیں اور لوگوں کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، دین کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کہنا کہ کس فیلڈ میں ہم جائیں، ہر ایک کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہے. ایک انسان ہے، اس کا ایپٹیچیوڈ ہی میڈیسن کی طرف ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو میں اس کو کہوں نہیں تم مربی بن جاؤ، وہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے؟ اپنا رجحان دیکھو کیا ہے، اور پھر اس رجحان کو اپنی فیلڈ میں پڑھائی میں بھی ایکسیل کرو، اور دین کے علم بھی سیکھو ساتھ ساتھ، تاکہ دینی معاملات میں بھی تمہارے خدمات جو ہیں وہ اچھی طرح دنیا کے سامنے پیش ہو سکیں. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں جی. میرا نام عامر رانا ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ حضور آپ کے کیسے جذبات تھے جب آپ خلیفہ مقرر کیے گئے، اور آپ کی پہلی رات کیسے گزری؟ نیند آئی تھی یا سونے کا موقع ملا تھا؟ ہاں نیند آئی تھی، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سونے کا موقع ملا تھا. اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے تہجد کے لیے اٹھنا پڑا تھا ہیں، تو شاید گھنٹہ مل گیا تھا مجھے سر سونے کا. باقی جذبات جو تھے وہ تو ایم ٹی اے نے دکھا دیا، کئی دفعہ دیکھ چکے ہو گے تم. دوبارہ کھولنا پرانی سائٹ ایم ٹی اے کی، تو وہیں تمہیں نظر آ جائیں گے جذبات. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ چلو اللہ حافظ. حضور آج بہت گرمی تھی، تو دعا کریں صبح نہ اتنی گرمی ہوئے. اور بہت گرمی تھی، گرمی نہ ہو، یہ نہ ہو نا بارش ہو جائے. بارش کی تو نہیں فور کاسٹ؟ نہیں بارش نہیں، ٹھیک ٹھنڈی ہوا، تازہ ہوا. اچھا، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہوا لگتی رہے تمہیں. چلو السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا نام سفیر عالم سول ہے، میں جماعت نویٹ سے ہوں. میرا سوال ہے کہ میں مربی بننے کے لیے کیسے تیاری کر سکتا ہوں؟ کیسے تیاری کر سکتے ہو؟ پہلے تو اپنے آپ کو یہ تیار کرو کہ تمہیں نمازوں کی عادت پڑ جائے، باقاعدہ نماز پڑھنے والے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والے ہو. ٹھیک ہے؟ پھر پڑھائی میں محنت کرو، اور جو بھی پڑھائی کر رہے ہو اسکول کی، اگر جامعہ میں جانا ہے ابیٹور وغیرہ کر کے جانے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے؟ محنت کرو. اور دوسرے یہ قرآن کریم باقاعدہ تلاوت کیا کرو، اور قرآن کریم کا ترجمہ بھی یاد کرنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے؟ نماز اور قرآن یہ 2 چیزیں ہمیں اسلام نے دی ہیں ہمیں، یہ تمہیں آ جائیں، اس کی طرف توجہ پیدا ہو جائے، تو باقی مربی بننے کی طرف بھی توجہ پیدا ہو. پھر جماعتی لٹریچر جو جتنا تمہیں سمجھ آتا ہے اتنا پڑھنے کی کوشش کرو، تمہیں پتہ ہو کہ جماعت کیا چیز ہے اور ہم احمدی کیوں ہیں. یہ ساری باتیں تمہیں پتہ ہونا چاہیے. زبردستی کا مربی نہ بنو، بلکہ دل سے تمہاری خواہش اٹھے کہ تم نے مربی بننا ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی پیارے حضور، میرا سوال ہے، آپ کے پاس میرے لیے ایک ایڈوائس ہے جیسے میں زیادہ لوگوں کو، غیر احمدی کو احمدی بنا سکوں. پہلے تو تمہارا نام ہے مسرور، میرا نام ہو تو میرے ہم نام ہو. اچھا، غیر احمدی میں کیا کر سکوں؟ ان کو میں احمدی کیسے بنا سکوں؟ زبردستی تو ہم کسی کو احمدی نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے؟ یہ تو اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، ایک دہریہ ہے، اس کو ہم کہہ دیں کہ تم احمدیت بڑی اچھی مذہب ہے، تم اس کو اختیار کرو. اس نے کہا مجھے کیا مذہب سے، میں تو اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں مانتا. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی تمہارے دوست ہیں ان پہ ایسا اثر ڈالو کہ ان کو پتہ لگ جائے کہ تم اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے والے ہو، اسلام کی جو تعلیم ہے اس پہ عمل کرنے والے ہو. ٹھیک ہے؟ تمہارا اچھے اخلاق ہوں، اچھا نمونہ ہو. اگر وہ بری سوسائٹی میں بیٹھے ہوں تو وہاں سے تم اٹھ کے آ جاؤ کہ میں اس جگہ تو نہیں بیٹھا کرتا. جب وہ اچھی باتیں کر رہے ہوں تو وہاں ان سے سن لو، یہی حکم ہے اللہ کا. ٹھیک ہے؟ تو جب پرسنل دوستیاں اس طرح بناؤ جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، سننے والے ہیں.
اور جو سننے والے ہیں ان سے دوستی بناؤ گے تو ان پہ تبلیغ کا اثر بھی ہوگا، تمہاری باتیں بھی سنیں گے، تمہارا نمونہ دیکھیں گے۔ باقی یہ کہنا کہ ہر ایک کو ہم احمدی بنا لیں گے یا ہر ایک پہ اثر ہو جائے گا، یہ نہیں ہوا کرتا، نہ ہوتا ہے کبھی، ٹھیک ہے؟ اس لیے اپنے ماحول میں پہلے سلیکٹ کرو کون سے اچھے لوگ ہیں جن کو ہم تبلیغ کر سکتے ہیں اور جن پہ تبلیغ کا اثر بھی ہو سکتا ہے، اور ان کو پھر صرف زبانی تبلیغ ہی نہ کرو، صرف علمی باتیں نہ ان کو بتاؤ، صرف مذہبی باتیں ہی نہ بتاؤ، بلکہ وہ باتیں ہوں جو جن پہ تم خود عمل کرنے والے ہو، ٹھیک ہے؟ وہ دیکھیں کہ ہاں اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، اور کبھی بتا دیا ان کو کہ دیکھو میں نے یہ دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا بھی سنی، میں نماز پڑھتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے نماز پڑھنے میں قرآن کریم پڑھتا ہوں مجھے قرآن کریم سے اچھی باتیں سمجھنے کو ملتی ہیں، ٹھیک؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے دین سکھایا ہے تو اخلاق اچھے سکھائے ہیں، مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوگوں سے اچھا بیہیویئر رکھو، گندی زبان استعمال نہ کرو، لڑائی نہ کرو، فتنہ و فساد کا کوئی جو ہے کبھی موقع نہ پیدا کرو، ہیں؟ تو اس طرح کی باتیں جب لوگ دیکھیں گے تمہارے اندر تو تمہارے قریب آئیں گے، اور جو قریب آئیں گے وہ خود ہی پھر تبلیغ کی باتیں کریں گے، اور جو تبلیغ سے دین کی باتیں کریں گے تو تبلیغ کا موقع مل جائے گا، ٹھیک؟ کھڑے ہو کے تو دنیا کو ساروں کو ایک دم میں نہیں ہم لا سکتے دین کے اندر، ٹھیک؟ چلو السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پیارے حضور۔ وعلیکم السلام رمیش صاحب۔ جی میرا نام رمیش شاہد ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ کچھ گزشتہ سالوں سے جو ہے سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو مارس پلینٹ ہے اس میں جا کے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اور ادھر رہ سکتے ہیں، کیونکہ جو اس دنیا میں جو پلینٹ ہے ارتھ، اس میں جو ہے ہم اگر نہ زندگی آگے گزار سکیں، اس میں اگر نہ ہم رہ سکیں، تو آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ چلے جائیں گے تو پھر دیکھ لیں جائے گا، شاید تمہارے نسلوں اور بچوں کے زمانے میں جائے، تمہارے زمانے میں کوئی نہیں جاتا مارس پہ جب جائیں گے دیکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ایک بیلنس کا سسٹم رکھا ہوا ہے، جب زمینی ذرائع اور وسائل اتنے نہیں رہتے تو کوئی نہ کوئی آفت ایسی آتی ہے جس سے بڑے پیمانے پر جو انسانی جو ہے زندگی وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، جس طرح آج کل کووڈ کے زمانے سے کم ہو رہی ہے، تو اسی طرح بیلنس قائم رہتا ہے، یا جنگوں نے مار دیا لاکھوں کروڑوں لوگوں کو، تو یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں انسانی زندگی رکھنی ہے اس وقت رکھے، اور جب کسی اور پلانٹ میں جا کے انسانی زندگی کو آباد کرنا ہے تو اس وقت بھی جائے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے اور لوگ ہوں، اور دین پہ چلنے والے ہوں، اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں۔ ہاں اگر انسان جاتے ہیں اس میں چلیں، اللہ تعالیٰ اگر زندگی ہے وہاں انسانی اور وہ ساری وسائل موجود ہیں جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں، وہاں بھی جو لیول ہوا پانی کا یہاں ہے وہ وہاں بھی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے، ہاں ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہمیں تو دین سے غرض ہے، دین قائم رہنا چاہیے، ٹھیک؟ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام سجیل احمد خان ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم MTA پہ ریپیٹ پہ لگی ہوئی دعا میں شامل ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ریکارڈڈ دعا پہ نہ ہی شامل ہو تو بہتر ہے، ویسے کر لو تو گناہ بھی نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے کر لو، گناہ بھی کوئی نہیں، لیکن اصل جو لائیو دعا ہو رہی ہے اسی میں شامل ہونا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر تمہارا دل چاہتا ہے شامل ہونے کا تو کر لو، کیا ہے اس میں گناہ والی تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ٹھیک ہے، یہ اپنی مرضی ہے ہر ایک کی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، چلو السلام علیکم۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام فہد احمد ہے۔ بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک دوائیاں پلاسیبو ایفیکٹ سے کام کرتی ہیں۔ اچھا، تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میری کیا رائے ہے؟ میں تو ہومیوپیتھی دوائیوں کو بڑا مؤثر دیکھا ہے، بعض جگہ ایسی دوائیاں کام کرتی ہیں، بعض جگہ تو بڑی اچھی اثر کرتی ہیں، اور میں اپنے پہ بھی استعمال کرتا ہوں ہومیوپیتھی دوائیاں،
بعض چیزوں پہ مجھے تو بڑا اچھی اثر ہوتا ہے. بعض دفعہ ایلوپیتھی دوائی سے سر درد نہیں ہٹ رہی ہوتی اور ہومیوپیتھی دوائی سے ہٹ جاتی ہے. نزلے کی دوائیاں بڑی اچھی ہیں اللہ کے فضل سے. اور بعض لوگوں کے دوائی علاج کیے ہیں بڑے بڑے سیریس مریضوں کے, اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ اثر ڈالا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ جی اس پہ اثر کوئی نہیں کرتا, یہ غلط ہے. فرانس میں سب سے زیادہ اور جرمنی میں بھی اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. یہ کہنا کہ ریسرچ نہیں ہوتی ہومیوپیتھی دوائی پہ, یہ بھی غلط ہے. جرمنی میں تو بہت ریسرچ ہوئی ہے, جو فرانس میں بھی ہو رہی ہے. تو یہاں کے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے ریسرچ کرنے کے بعد, تجربہ کرنے کے بعد, مریضوں کو دیکھنے کے بعد ثابت کیا ہے کہ اثر کرتی ہیں. باقی ایلوپیتھ نہیں مانتے تو نہ مانیں, ہم نے کوئی زبردستی تو نہیں بنوانا کسی کو. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی میرا نام عادل خان ہے, مجلس غیچت سے, اور میرا سوال تھا کہ آپ کی فیوریٹ اسپورٹ کون سی ہے اور کون سی آپ کو بالکل نہیں پسند, اور آپ میری کوئی بس میں تو تفریح کے لیے کھیلا کرتا تھا. میں کرکٹ بچپن میں کھیلا کرتا تھا, پھر جوانی میں بھی کچھ دیر کھیلا, پھر بیڈمنٹن بھی کھیلا کرتا تھا. تو فیوریٹ تو کوئی نہیں, تفریح کے لیے کھیلتا تھا, ایکسرسائز کے لیے کھیلتا تھا. اور نہ کوئی ایسی گیم ہے جس کو میں ناپسند کرتا ہوں. ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. تمہیں فٹ بال پسند ہے, تمہیں فٹ بال پسند ہے نا؟ نہیں پسند؟ نہیں. ہاں کیا پسند ہے؟ باکسنگ. ہیں تم تو ماڑے جیسے دبلے پتلے انسان ہو, تم باکسنگ میں تو ویسے نہیں جا پڑو گے. کھیلتے ہو باکسنگ؟ باکسنگ کھیلتے ہو؟ اچھا اچھا اچھا. تو کوئی ایسی گیم نہیں, باقی اچھی لگتی ہیں ساری گیم جو ایکسرسائز جس سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ میں کسی گیم کے لیے کریزی نہیں ہوا کبھی. ٹھیک ہے, تفریح کے لیے کھیلا کرتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بس یہ آخری سوال ہے, آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. جی میرا نام میر اسامہ نسیم ہے. میرا سوال ہے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ خدا تعالیٰ سے کیسے تعلق بہتر کر سکتے ہیں؟ ابھی میں نے پہلے جو بتایا تھا دعا کی قبولیت کے لیے, وہی طریقہ خدا تعالیٰ سے تعلق بہتر کرنے کا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت کرو جو سب محبتوں سے زیادہ ہو. اور محبت کرنے کا تقاضا پھر یہ ہے کہ پھر اس کی بات مانو, اس پہ ایمان لاؤ, اس کے جو حکم ہیں ان پہ عمل کرو, جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رک جاؤ. تو پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا. یہ دوستی کا معاملہ ہے. اور کسی دوست سے دوستی کرنی ہو تو کس طرح تعلقات بہتر کرتے ہیں آپ دوست سے؟ تو یہ کرتے ہیں نا کہ دوست کی بات مانتے ہیں, دوست کی کبھی وہ آپ کی مانتا ہے, کبھی آپ اس کی مانتے ہیں, اس کا خیال رکھتے ہیں, اس کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے تو جذبات نہیں انسانوں والے, لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہیں ان پہ عمل کرنا ہی اصل چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے کی محبت انسان اپنے بندے کے لیے بھی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے اس پہ ایمان لاؤ, تو میں تمہیں پھر تمہارے سے محبت کروں گا, تمہاری باتیں سنوں گا. تو یہ تو محبت دو طرفہ ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ سے کی باتیں مانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی محبت کرے گا, اور جب اللہ تعالیٰ محبت کرے گا تو پھر اس کے بعد آپ کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے, پہلے تو فہرست نکالو نا. قرآن شریف میں 500 حکم آئے ہیں یا 700 آئے ہیں, ان کے دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو کرنے اور نہ کرنے کے حکم دیے ہیں کہ ان میں سے کتنے حکموں پہ عمل کرتے ہو. نماز 5 وقت باقاعدہ پڑھتے ہو, سجدے میں جاتے ہو اللہ تعالیٰ سے رو کے دعا کرتے ہو, اللہ تعالیٰ نے نفل پڑھنے کے لیے کہا ہوا نفل پڑھتے ہو, اللہ تعالیٰ نے اچھے اخلاق دکھانے کے لیے کہا وہ ان کا معیار اچھا کیا کر لیا ہے. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہی پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ چلو پھر وقت ختم ہو گیا آپ کا صدر صاحب. جی حضور پیراکا کا بہت بہت شکریہ, اور جزاکم اللہ. حضور نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہم خدا مہمدی جرمنی کو نوازا ہے. کتنے لوگ ہیں یہاں اس وقت موجود؟ حضور نشست کی قبل میں نے حاضری کا پتہ کروایا تھا, اس وقت 1500 لوگ تھے ادھر. اچھا بس, اور اس وقت تو میں کچھ اور بھی لوگ آ گئے ہیں بعد میں اضافہ بھی ہوا کافی.
جی حضور. تو پروگرام ہو رہے ہیں کھلے میدان میں. یہ 2 سال کے بعد اجتماع ہو رہا ہے. جی حضور 2019 میں ہوا تھا. ہاں تو اجتماع اگر ہو رہا ہے تو اس کا تو تبھی فائدہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، کہ جب آپ لوگ اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے. انسان کو اگر اس کا مقصد نہ پتہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں. زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ایک احمدی مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے. اس نے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا ہے. اور یہ جو اجتماعات ہیں یا تربیتی اجلاسات ہیں یا گیدرنگ ہیں یا جلسہ ہو رہا ہے اب کچھ عرصے کے بعد آپ کا، یہ سب باتیں اس لیے ہیں تاکہ انسان کی روحانی اخلاقی حالت اچھی ہو، علمی حالت اچھی ہو. اور علم حاصل کرنے کے بعد اگر اس کو اپلائی نہیں کرتے اپنے اوپر، اس پر عمل نہیں کرتے، تو ان جلسوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق دے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جو کچھ یہاں سے سیکھیں اس پر عمل کرنے والے ہوں، اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق میں مضبوطی پیدا کرنے والے ہوں، تقویٰ کے معیار کو بڑھانے والے ہوں، نمازوں کے طرف توجہ کرنے والے ہوں. یہی ایک احمدی کی خاص نشانی ہے اور یہ ہونی چاہیے. اپنے اخلاق اچھے ہوں تاکہ دوسرے بھی دیکھ کے آپ کو یہ کہیں کہ ہاں یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اعلیٰ اخلاق ہیں، اور یہ لوگ حقیقی مذہب کی تصویر پیش کرتے ہیں. اب گزشتہ دنوں جرمنی میں سیلاب آیا، اور سیلاب کے دنوں میں خدا علیہ نے بڑی خدمت کی ہے اور لوگوں نے آپ کی خدمات کو بڑا سراہا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب خدام کو بھی جزا دے جنہوں نے خدمت کی، اور اس کا نیک اثر بھی لوگوں پہ پڑا. اب نیک اثر صرف دنیاوی لحاظ سے نہ ہو بلکہ دینی لحاظ سے بھی نیک اثر ہونا چاہیے. اور انہی علاقوں میں فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ویسے بھی جاتے رہیں. وہاں اب خدمت ایک دفعہ کر لیا، وہاں پیار اور محبت اور امن کا پیغام بھی پہنچاتے رہیں تاکہ وہاں سے آپ کے رابطے وسیع ہوں. لوگوں کے دل اس وقت نرم ہے ان علاقوں میں آپ کے لیے، اور ان کی نرمی سے فائدہ اٹھائیں. اور یہی ایک حقیقی مومن کی نشانی ہے کہ وہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسلام کے حقیقی پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ. السلام علیکم.